رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اصحاب الجنتی من اطاعنی وسلم لعلی الولایۃ، اصحاب جنت وہ ہیں جو میری طاعت کرے اور میرے بعد میرے بھائی، میرے نفس نفیس، میرے تاج سر امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کے سامنے تسلیم، ولایت یعنی بادشاہت، ان کی بادشاہت کے سامنے تسلیم ہو۔ واصحاب النار من نقض البیعۃ والعہد وقاتل علی علیہ السلام بعد۔ اصحاب النار کون ہے؟ اصحاب النار وہ ہیں جو بیعت کو توڑ دیں اور میری وصیت کو وائلیٹ کریں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ میرے بعد لڑائی کریں۔ الا ان علی بضعۃ منی، اے لوگو جان لو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ فمن احاربہ فقد حاربنی، جو ان سے لڑے، جو شخص امیر المؤمنین علیہ السلام سے حرب کرے، محاربہ کرے، اس نے مجھ سے لڑائی کیا ہے۔ ثم دعا علی علیہ السلام، پھر انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، فرمایا یا علی حربک حربی وسلمک سلمی، یا علی سلام اللہ علیہ، تجھ سے جو لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، اور تیرے سے جو تسلیم ہو، تیرے سامنے جو فرمان بردار ہو، تیرے سامنے جس کا سر جھکا ہوا ہے، اس کا سر میرے لیے جھکا ہوا، وہ میرا تابع دار ہے، وہ میرا مخلص ہے۔ وَأَنْتَ الْعَلَمُ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أُمَّتِ، میرے اور میرے امت کے درمیان جو نشانی، جو ایڈریس ہے۔ علم کس کو بولتے ہیں؟ جھنڈے کو بولتے ہیں عزیزو۔ عرب میں پرانے زمانوں میں لوگ صحرا میں گم ہو جاتے تھے، انسان صحرا میں گم ہو جائے تو اس کی موت یقینی ہے۔ صحرا اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان گھوڑا بھی ہو، ہاتھ یا وہ اونٹ بھی ہو نا، انسان مر جاتا ہے اس اگر، کیونکہ پانی نہیں ہوتی، آبادی بہت دور ہوتی ہے، آپ مہینوں تک وہاں پہ چل سکتے ہیں، وہ آپ راستہ نہیں ملتا اگر انسان گم ہو جائے۔ تو راستہ ملنے کے لیے کیا کرتے تھے عزیزو؟ راستے میں جھنڈا لگاتے تھے، علم لگاتے، یا کہیں پانی کا کنواں ہے تو اس کے اوپر لوگ کیا علم لگاتے، لکڑ لگاتے تھے، لکڑ کے اوپر جھنڈا لگاتے تھے تاکہ دور سے لوگوں کو پتہ چلے کہ راستہ یہاں ہے، دور سے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو پتہ چلے کہ پانی یہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر میرے درمیان اور میرے امت کے درمیان جھنڈا کیا ہے؟ وہ نشانی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نشانی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس، کہ اگر ان کو اس کی طرف جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ملیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام۔ عزیزو، یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم السلام تعلیف ہے علی بن محمد الخزار القمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 157 میں یہ حدیث مروی ہے محمد حنفیہ سے، محمد ابن حنفیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صاحبزادے، روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ اس طرح فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لأعذبن كل رعية دانت بطاعة إمام ليس مني وإن كان الرعية في نفسها بره، میں ہر اس قوم کو عذاب کروں گا جس نے ایک ایسے امام کی طاعت کی، ایسے امام کی طاعت کی جس کی امامت میری جانب سے نہیں۔ میں حتماً ان لوگوں کو عذاب کروں گا جنہوں نے پیروی کی، طاعت کی اس امام کی جس کی امامت میری جانب سے نہیں ہے، گرچہ وہ امام، وہ امت، وہ قوم نیکوکار ہوں، پرہیزگار بھی ہوں۔ وَلَأَرْحَمَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِإِمَامٍ عَادِلٍ مِّنِّي وَإِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي نَفْسِهَا غَيْرَ بَرَّةٍ وَلَا تَقِيَّةٍ، اور میں ہر اس قوم پہ رحمت نازل کروں گا جس نے اس امام معصوم، امام عادل کس کو بولتے ہیں؟ امام معصوم کو بولتے ہیں، جس کی امامت منی، جس کی امامت میری جانب سے ہے۔ ہر اس قوم پہ میں رحم کروں گا جس نے اس امام معصوم کی پیروی کی، جس کی امامت میری جانب سے ہے، گرچہ وہ قوم جو ہے کیا ہو، گنہگار بھی ہو اور خطا کار بھی ہو، پھر بھی میں اس پہ رحم کروں گا۔ ثم قال لی، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا علی انت الامام والخلیفۃ من بعدی، فرمایا یا علی میرے بھائی، میرے تاج سر، میرا نفس نفیس، میرا برادر، یا علی انت الامام، تو ہی امام ہے میرے بعد تو آپ ہی امام ہے، والخلیفۃ من بعد، میرے بعد میرا جانشین صرف آپ میرے جانشین، حربک حربی، جو شخص آپ کی مخالفت کرے، جو شخص آپ سے لڑے، اس نے میرے سے مخالفت کیا، مجھ سے لڑا، وسلمک سلمی، اور جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو تیرے سامنے اپنا سر تواضع سے جھکائے، ادب سے جھکائے، اس نے میری احترام کیا، اس نے میرے سامنے تواضع کیا، اس نے میرے سامنے ادب کیا، جو تیری سپورٹ کرے اس نے میری سپورٹ کی،
جو تیری نصرت کرے وہ اس نے میری نصرت. وانت ابو سبطی، تو میرے 2 فرزندوں کا والد ہے، میرے فرزند آپ کی نسل سے ہے. وزوج ابنتی، تو میری بیٹی کا شوہر ہے. من ذریتک الائمۃ المطہرون، آپ کی نسل سے، آپ کے نسل پاک سے ائمہ مطہرین علیہم السلام ہے، معصوم امام آپ کے نسل ہی سے ہیں. فانا سید الانبیاء، بس اللہ نے مجھے سید الانبیاء بنایا ہے. وانت سید الاوصیاء، اور اللہ نے آپ کو سید اوصیاء بنایا ہے. وانا وانت من شجرۃ واحدہ، میں اور آپ ایک ہی گرانے سے، ایک ہی ریشے سے، ایک ہی درخت کے سے ہیں، ہم ایک ہی اصل سے ہیں. ولولانا لم يخلق الجنة ولا النار ولا الانبیاء ولا الملائکہ. اور اگر ہم نہ ہوتے، اگر میں اور آپ نہ ہوتے، یا علی سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت کو نہ بناتا، جہنم کو نہ بناتا، انبیاء کو بھی خلق نہ کرتا، ملائکہ کو بھی خلق نہ کرتا. اگر میں اور آپ نہ ہوتے، اور اگر ائمہ ابرار علیہم السلام نہ ہوتے، بھلے اللہ تعالیٰ نہ جنت بناتا، نہ نار بناتا، نہ ملائکہ، نہ انبیاء بناتا، کسی کو خلق نہ کرتا. تو ان کے طفیل میں، ان کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے جنت و نار خلق کیا ہے، ملائکہ خلق کیا ہے، انبیاء خلق کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. قال قلت، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ فنحن افضل من الملائکہ، یا رسول اللہ ہم ملائکہ سے افضل ہیں. فقال یا علی نحن خیر خلیقت اللہ علی بسیط الارض، یا علی نحن خیر خلیقت اللہ علی بسیط الارض وخیر الملائکۃ المقربین. یا علی، ہم وہ چنے ہوئے ہیں، ہم وہ بہترین ہیں اللہ تعالیٰ کے خلائق میں زمین پر، اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ سے بہترین جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ ہم ہیں. وَكَيْفَ لَا نَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَقَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ. ہم کیسے ملائکہ سے بہتر نہ ہوں، ملائکہ سے ہم کیسے بہتر نہ ہوں کہ ہم نے ان پر سبقت حاصل کی ہے اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی توحید میں. ملائکہ کو اس وقت جب اللہ کی توحید کا نہیں پتہ تھا، ملائکہ کو جب اس وقت اللہ کی معرفت کا پتہ نہیں تھا، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں غرق تھے. فَبِنَا عَرَفُ اللَّهَ وَبِنَا عَبَدُ اللَّهَ، ہم نے ملائکہ کو معرفت سکھایا ہے، ہم نے ملائکہ کو توحید سکھایا ہے. ہمارے صدقے، ہمارے برکت سے، ہمارے بیان سے ملائکہ نے اللہ کی معرفت پایا ہے، اور ہمارے صدقے، ہمارے طریق سے ملائکہ نے اللہ کی عبادت کیا ہے. وَبِنَا اهْتَدَوْا السَّبِيلَ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، ہمارے ذریعے سے، ہمارے سبب سے ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ پایا ہے. یا علی سلام اللہ علیہ، یا امیر المؤمنین، انت منی، آپ میرے ہیں، وانا منک، اور میں آپ کا. اللہ، کون کہتا ہے کسی سے؟ کوئی کہتا ہے اس طرح، کوئی بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے اس طرح؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، یا علی انت منی، آپ میرے ہیں، وانا منک، اور میں آپ کا ہوں، وانت اخی، آپ میرے بھائی ہیں، ووزیری، آپ میرے مشکل کشا ہیں. فَإِذَا مِتُّ ظَهَرَتْ لَكَ ضَغَائِنُ فِي صُدُورِ قَوْمٍ، میں دنیا سے آپ سے پہلے چلا جاؤں گا لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں گا. میری جب وفات ہو جائے گا تو میرے قوم کے دلوں میں تیرا جو بغض ہے، تجھ سے جو حسد ہے، تجھ سے جو کینہ ہے، وہ دشمنی ہے، میری زندگی میں وہ ظاہر نہیں کریں گے. میرے مرنے کے بعد وہ کینہ، وہ دشمنی، وہ حقد جو میرے قوم کے سینوں میں ہے، میرے مرنے کے بعد وہ ظاہر کریں گے. وَسَيَكُونُ بَعْدِي فِتْنَةٌ سَمَّاءَ سَيْلَمْ، میرے بعد بہت شدید، بہت ہی گناؤنی، بہت ہی اندھیری، بہت ہی ظلمانی فتنے ہوں گے. یسقط فیہا کل ولیجۃ وبطانہ،
اس میں بہت سارے قریبی ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، بہت سارے قریبی ساتھی ان فتنوں میں ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوسرا رنگ دکھائیں گے اپنا۔ وَذَلِكَ عِنْدَ فُقْدَانِ شِيعَتِكَ الْخَامِسَ مِنَ السَّابِعِ مِنْ وُلْدِكَ۔ یہ فتنہ جو بہت ہی تاریک فتنہ ہے، یہ فتنہ جو بہت ہی شدید فتنہ ہے، کہ لوگ ہر طرح کے رنگ نکالیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب تیرا شیعہ ساتویں امام کے پانچویں بیٹے کو اپنے درمیان نہیں پائیں گے، ساتویں امام کے پانچویں فرزند کو اپنے درمیان نہیں پائیں گے۔ یہ فتنہ اس وقت ہوگا جب لوگ حضرت امام عصر علیہ السلام کی غیبت میں ہوں گے۔ یحزن لفقدہ اہل الارض والسماء، ان کی فقدان میں، ان کی غیبت میں سکان السماوات حزین ہوں گے، اور ان کی غیبت میں مؤمنین دنیا میں حزین ہوں گے۔ فکم من مؤمن ومؤمنۃ متأسف متلہف حیران عند فقدہ، کتنے مؤمن ہوں گے، کتنے مؤمنہ ہوں گے، مؤمنات ہوں گی، جو بہت ہی ان کے دلوں میں حسرت ہوگا، ان کے دلوں میں بڑا ہی درد ہوگا، ان کے دلوں میں بڑے غم کے شعلے ہوں گے، اور ان کو سرگردانی ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ عند فقدہ، کہ وہ امام، وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے علم کی نشانی ہے، وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے عصمت کے آئینے ہیں، وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے شجاعت و مردانگی کے یادگار ہیں، وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام اور اپنے آباء طاہرین سب کے سلام اللہ علیہم سب کے تمام خصال حمیدہ کے حامل ہیں، وہ کہاں؟ ان کی غم میں کتنے مومن ہوں گے کہ ان کے دل میں یہ غم ہوگا۔ ثم اطرق ملیا ثم رفع رأسه، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر کچھ لمحوں کے لیے سر نیچے جھکا دیا، پھر سر اٹھایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فقال بأبی و امی سمیی و شبیہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے صدقے جاؤں میں، اس کے صدقے میرے باپ، اس کے صدقے میرے ماں ہوں، جن کا اسم گرامی میرا اسم جیسا ہے، اور جو بالکل مجھ جیسا ہے، وہ شبیہ موسیٰ بن عمران، اور وہ بالکل اس کی کہانی موسیٰ بن عمران کی کہانی کی طرح ہے۔ موسیٰ بن عمران علیہ السلام بشارت انبیاء نے دیا تھا۔ حضرت پہلے جو بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے، یہ مومن لوگ تھے، مسلمان وہی تھے اس زمانے میں، یہ فلسطین کنعان میں رہتے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام شام گئے، مصر گئے، مصر میں ان کو حکومت ملی، تو انہوں نے اپنے والد کو بلایا مصر، تو یہ لوگ سب مصر منتقل ہوئے۔ تو مصر میں ان کی بڑی عزت تھی، کیونکہ حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مرنے کے وقت انہوں نے وصیت کیا کہ میرے بعد تمہاری بہت بری حالت ہوگی۔ انہوں نے کن سے کہا؟ بنی اسرائیل سے کہا، اپنے بھائیوں سے اور اپنے بتیجوں سے، اپنے قوم سے کہا، اور یہ مصر کے لوگ، یہ قبطی، فرعون، یہ لوگ آپ پہ بہت ظلم کریں گے، لیکن آپ کا نجات ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی محبوب بندہ ہوگا، اس کا نام موسیٰ بن عمران ہے، وہ ایک شریعت لے کے آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو نسخ کرے گا، تم اس کے انتظار میں رہنا، جب تک وہ نہ آئے تو یہ ظلم تم پہ جاری رہے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر والوں نے آہستہ آہستہ ظلم کرنا شروع کیا، کن پر؟ ان مسلمین مؤمنین پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جن کو یہود کہتے ہیں، لیکن وہ مومن تھے، اور انہوں نے ان کو اپنا غلام بنایا، ان سے کام کراتے تھے، مرد و زن سے۔ پھر فرعون نے خواب دیکھا کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے میری سلطنت ختم ہوگی، تو اس نے پھر شروع کیا بچوں کو ذبح کرنا۔ تو اس سارا یہ بنی اسرائیل، یہ سارا ظلم کیا کرتے تھے؟ تحمل کرتے تھے، کہتے اس امید میں کہ ایک آنے والا آئے گا، جس کی بشارت کس نے دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دی، بقیہ انبیاء علیہ السلام نے دی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ جب آئیں گے ہمیں اس غلامی سے چھٹکارا دیں گے، ہمیں نکالیں گے مصر سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے، بالکل ان کا والدہ جو ان سے حاملہ ہو گئی ہیں، ان کا حمل بالکل پوشیدہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حاملہ ہے، بالکل وقت ولادت تک کسی کو نہیں پتہ چلا۔ پھر ولادت ہو گئی،
ولادت کے بعد فوراً اس کو صندوق میں ڈال دیا، فرمایا کہ دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال. تو اسی طرح حضرت امام حجت علیہ السلام شبیہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہیں. ان کی ولادت جو ہے ایک راز تھا، ایک اسرار تھا، سب لوگوں کو نہیں پتا تھا. پھر ولادت کے بعد بھی ان کو ملائکہ لے کے گئے تھے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر سے لے کے گئے تھے، روایات میں ہے ملائکہ لے کے گئے تھے ہمارے مولا کو. پھر لے کے تھی کچھ دنوں کے بعد واپس لے کے آئے تھے، ملائکہ حفاظت کرتے. اور پھر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی بنی اسرائیل کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ کون ہے، موسیٰ کہاں ہے. موسیٰ تو کسی کے مخیلے میں بھی نہیں تھا، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام فرعون کے محل میں رہ رہے ہیں. پھر موسیٰ بن عمران علیہ السلام وہاں سے بھاگ کے گئے، مدائن چلے گئے کئی سالوں تک. پھر مدائن سے واپس آ گئے. پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غلامی سے چھٹکارا دے دیا، ان کو نکال دیا مصر سے. دریائے نیل انہوں نے پاڑ دیا، نیل سے نکل گئے اور فرعون جو ہے غرق ہو گئے. داستان بہت مشہور ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان پہ میرے ماں باپ فدا، وہ میرے ہم نام ہے، میرے شبیہ ہیں اور موسیٰ بن عمران کے شبیہ ہیں. علیہ جلابیب النور، ان پہ نور کے جبے ہیں، نور کے جلباب ہیں، نور کے جبوب ہیں، نور کے جبے ہیں. جبہ بولتے ہیں وہ لباس جو انسان کے کندھوں سے لے کر پیر تک کور کر لیتا ہے. ان پہ نور کے پردے ہیں.